قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ گھر کے سربراہ کی قربانی کرنے سے سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ کیا آپ بھی ہر سال قربانی کرتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ قربانی کس کے نام سے کی جائے؟ کیا صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کرنے سے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ کیا بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں؟ کیا شریعت ہمیں اس بارے میں واضح رہنمائی دیتی ہے؟ اگر گھر میں 5 یا 6 افراد ہوں تو کیا سب کی الگ الگ قربانی ضروری ہے یا ایک ہی قربانی پورے گھر کے لیے کافی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھیں گے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلطی کر رہے ہیں۔ اگر ایک ہی گھر میں کئی افراد کماتے ہوں تو کیا سب پر الگ الگ قربانی لازم ہوتی ہے اور کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر سال عید الاضحیٰ کے قریب بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ ناظرین، قربانی اسلام کی بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور قربانی کا جذبہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے سربراہ نے ایک بکرا قربان کر دیا تو پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس حوالے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بہت واضح رہنمائی دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ایک بکری اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کرتا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کا تعلق گھر کے حالات اور اہل خانہ کی مالی حیثیت سے ہے۔ اگر ایک گھر میں سب افراد ایک ہی نظام کے تحت رہتے ہوں، گھر کا خرچ ایک ہی شخص اٹھا رہا ہو اور سب اس کی کفالت میں ہو تو ایسی صورت میں گھر کے سربراہ کی ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر والد گھر کے کفیل ہیں اور باقی سب ان کے زیر کفالت ہیں تو ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر گھر میں کئی افراد صاحب نصاب ہوں، الگ کماتے ہوں اور مالی طور پر خود مختار ہوں تو بہتر یہی ہے کہ ہر ایک اپنی الگ قربانی کرے۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس بنیادی ضروریات سے زائد اتنا مال موجود ہو جو شریعت کے مقرر کردہ نصاب کے برابر ہو۔ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم یا ایسی مالیت موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر گھر میں والد، بیٹے یا دیگر افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کو اپنی قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ زیادہ افضل اور باعث اجر ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت پر قربانی واجب ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اگر عورت صاحب نصاب ہے، اس کے پاس سونا، زیور، نقد رقم یا دیگر مال موجود ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ قربانی صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر لازم ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ایک اور غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ مرحوم والدین یا دادا دادی کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے۔ یاد رکھیے کہ واجب قربانی زندہ صاحب نصاب شخص کی ذمہ داری ہے، البتہ مرحومین کے لیے ثواب پہنچانے کی نیت سے نفلی قربانی کی جا سکتی ہے جو ایک الگ نیکی ہے۔ ناظرین، قربانی میں نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے قربانی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ بعض لوگ مہنگا جانور اس لیے خریدتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز تقویٰ اور اخلاص ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے
اور نہ خون، بلکہ اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اگر پورا گھر ایک ہی نظام کے تحت چل رہا ہے تو گھر کے سربراہ کی ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر گھر میں الگ الگ صاحب نصاب افراد موجود ہیں تو ہر ایک کی الگ قربانی کرنا بہتر اور زیادہ اجر والا عمل ہے۔ عورت اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قربانی خالص نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادات ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے ہی اسلامی معلوماتی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا